الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا زينة عرش الله يا عروس مملكة الله يا سراج أفق الله يا نور من نور الله اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اعلی حضرت کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور بنائے خلیل کعبہ منا یعنی جتنا بھی مکے میں آپ کو جلوہ نظر آ رہا ہے یہ سب صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود گرامی کا۔ اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاک والارضین، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو بناتا اور نہ زمین بناتا، اور جب زمین نہیں ہوتی تو کعبہ کہاں ہوتا، زمین نہیں ہوتی تو منا کہاں ہوتا، زمین نہیں ہوتی تو مزدلفہ کدھر ہوتا، زمین نہیں ہوتی تو عرفات کا وجود کیسے ہوتا۔ یہ سب زمین ہے تو اس پر منا کی وادی بھی ہے، عرفات کا میدان بھی ہے، کعبے کی عمارت بھی ہے، صفا اور مروہ ہے۔ اللہ فرماتا لولا، اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا اور نہ آسمان بناتا۔ دوسری حدیث میں ہے اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو نہ جنت بناتا نہ دوزخ بناتا۔ جنت کس لیے ہے؟ جنت اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کی جو وفاداری کرے جنت اس کے لیے ہے، چونکہ مصطفیٰ کو بنانا تھا اس لیے جنت بنایا کہ جو انہیں مانے گا جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو ان سے منہ موڑے گا، ان کی تعظیم اور توقیر نہیں کرے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ نے پہلے ہی لوگوں کا ٹھکانہ بنا کے رکھ دیا تھا کہ ایک مصطفیٰ آنے والے ہیں، جو انہیں مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان کا ویرودھ کرے گا، اپنے جیسا سمجھے گا، اپنے بھائی جیسا سمجھے گا، وہ ادھر ڈال دیا جائے گا۔ آج کل کچھ لوگوں نے کتاب بھی لکھی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ حضور ہمارے جیسے بھائی تھے، ہمارے بھائی جیسے تھے۔ میں کہتا ہوں ان کو یہی لکھنا آتا ہے اور کوئی لفظ حضور کے لیے نہیں ملتا، یہ لکھ لکھ کر کے غیروں کو موقع دیتے ہیں کہ تم بھی ہمارے پیغمبر کے خلاف کچھ لکھو۔ وہ غیر تو یہ والے ان کو دیکھ کر مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا، وہ سمجھیں گے کہ مسلمان جب لکھتا ہے تو ہم کو لکھنے میں کیا حرج ہے۔ یاد رکھنا ایسے لفظ کو پروردگار عالم گوارا نہیں فرماتا۔ کس لیے؟ عرب کے اندر عربی زبان میں ایک لفظ ہے رعایت، اسی سے بنا ہے رائنا۔ آپ کہتے ہیں فلاں نے فلاں کی رعایت کر دی ہے نا، کچھ رعایت سے یہ سودا دے دیجئے، یہ عربی لفظ ہے۔ اسی طرح عرب کی زبان میں جب کوئی کسی سے بات چیت کرتا، گفتگو کرتا اور سامنے والے کی بات سننے والے کے سمجھ میں نہ آتی تو اہل عرب یہ بولا کرتے تھے کہ رائنا، ہماری ذرا رعایت کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بات کو اور وضاحت اور ڈیٹیل سے بیان کر دیجئے تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہاں اہل عرب بولتے تھے بھائی ان کی رعایت کرو، بیٹھو، ہاں وہیں بیٹھو، ادھر آگے مت بولو۔ جا دیا کہ میں آ گیا ہوں۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بات سامنے والے کی اچھی طرح سمجھ میں نہ آئے تو یہ لفظ بولا کرتے تھے کہ رائنا، آپ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا ذرا خیال کیجئے۔ مطلب یہ ہے اس بات کو دوہرا دو اور پھر اس کو ذرا اس کا مطلب بتا دو۔ یہ دستور تھا، اچھی بات تھی نا۔
کوئی اس میں لفڑا رگڑا نہیں تھا. یہی دستور جو عرب میں چل رہا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہان فانی میں تشریف لائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے گفتگو کرتے تو بہت سی گہری بات، اور حضور کا کلام تو بڑا گہرا ہوتا تھا، حالانکہ حضور بہت آہستہ آہستہ بولتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو جب حضور کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اپنی عادت کے مطابق وہ عرض کیا کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری ذرا رعایت کیجئے، مطلب اس بات کو دوبارہ فرما دیجئے اور اس کو ہمیں سمجھا دیجئے، ہم ابھی سمجھے نہیں ہیں. تو حضور پھر ان کو سمجھا دیا کرتے تھے، وہ سمجھ لیا کرتے تھے. یہ دستور حضور کے بارگاہ میں چلتا رہا. جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ عرض کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ، آپ ہماری رعایت فرما دیجئے. لیکن کچھ منافق، کون منافق؟ ڈپلیکیٹ یہودی جو دشمن رسول تھے، وہ بھی مدینے میں بہت سے آباد تھے. یہ تو بعد میں وہاں سے کھدیرے گئے، نکالے گئے. یہودیوں میں سے کچھ مسلمان ہوئے تو منافق بھی بن گئے، کچھ مسلمان ہوئے تو بہت متسلب اور کٹر مسلمان ہوئے. لیکن منافق اور یہ یہودی جب حضور کی خدمت میں آتے اور بیٹھتے، حضور گفتگو فرماتے، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ راعینا یا رسول اللہ. ایک ہے راعینا، عین کے نیچے زیر، آپ پڑھیں گے راعینا یا رسول اللہ، اور عین کے بعد ایک یہ بڑھا دیجئے تو ہو جائے گا راعینا یا رسول اللہ. راعی کہتے ہیں چرواہے کو. ذرا سی زبان، قرآن نے فرمایا کہ یہ زبان کو دبا کر بولا کرتے تھے. ایک ہے راعینا، ایک ہے راعینا. سمجھ میں آگے بات؟ راعینا یا رسول اللہ، راعینا، اور ایک ہے راعینا، ہماری رعایت فرمائیے. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ بھی یہی بولتے ہیں راعینا، تو انہوں نے تھوڑی سی زبان کو دبا دیا اور نیت کیا رکھی؟ اے ہمارے چرواہے. کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے یہودیوں کی یہ زبان جانتے تھے اور منافقوں کے دل کی قدورت معلوم تھی کہ یہ بار بار یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ خبردار آئندہ یہ لفظ مت استعمال کرنا ورنہ خیریت نہیں ہے. تو کہنے لگے تم لوگ بھی تو وہی بولتے ہو جو ہم بولتے ہیں. بات کتنی انہوں نے دلیل کی تم بھی رائنا کہتے ہو، ہم بھی رائنا کہتے ہیں، تو تم خود کیوں نہیں رکتے؟ ہم سے کہتے ہو کہ اب یہ بات مت کہنا. اسی میں تکرار چلی تو جبریل امین نازل اور فیصلہ کیا اللہ نے. ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کن کو سکھایا جا رہا ہے ادب؟ منافق تو یہ رہے ڈپلیکیٹ، یہ مانیں گے تھوڑے نا. مرغے کی ایک ٹانگ، سمجھے؟ کتنا بھی مناؤ گے، مرغے کی ایک ٹانگ. انگریزوں کے زمانے میں ایک تھا باورچی. باورچی کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بھٹیارا، رسوئیا. اب سمجھ گئے؟ ایک دن وہ صاحب جو انگریز تھا مرغا لے کر آیا کہ اسے اچھی طرح سے پکائے گا، آج ہم مرغا کھائے گا، سنڈے کا دن ہے.
تو وہ بھٹیارا بڑا چالاک تھا، مرغا پکایا اور ایک ٹانگ کھا گیا۔ جب صاحب کے دسترخوان پر مرغا آیا تو وہ ایک ہی ٹانگ نظر آ رہی ہے، دوسری ٹانگ نہیں۔ وہ ڈھونڈ رہا ہے پیالے میں۔ اس نے بھنڈاری کو بلایا، رسوئیا کو بلایا، بولے یہ ایک ہی ٹانگ مرغے کی ہے؟ تو بولے صاحب مرغے کی ایک ہی ٹانگ تھی، وہ ایک ٹانگ کا مرغا تھا۔ بولے ہم نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں کہ ایک ٹانگ کا کوئی مرغا ہوتا ہے۔ ارے یار سر دماغ خراب مت کرو، خاموش تو رہو۔ کہا کہ صاحب ہم غلط نہیں کہتا، مرغا ایک ہی ٹانگ کا تھا۔ بولے ہم نے آج تک کوئی مرغا ایک ٹانگ کا نہیں دیکھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک مرغا کھڑا تھا۔ اکثر یہ دھوپ وغیرہ میں کھڑے ہوتے ہیں سائے میں، تو اپنی ایک ٹانگ وہ پر میں چھپا لیتے ہیں اور سر نیچے کر کے مراقبے میں ایک ٹانگ پر۔ تو اس نے رسوئیا نے دیکھا کہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہے، اور ادھر سے صاحب آ رہے تھے۔ بولے صاحب ادھر آ۔ بولے کیا کرتا ہے؟ بولے دیکھو ایک ٹانگ کا مرغا ہم تم کو بتاتا ہے۔ صاحب نے دیکھا واقعی ایک ہی ٹانگ۔ دیکھو کیسی دلیل دے رہا ہے، پریکٹیکلی بتا رہا ہے کہ ہم نے اس دن جو ایک ٹانگ کا مرغا کہا تھا تو صاحب تم نہیں مانتا تھا، آج ہم تم کو دکھا دیتا ہے، دیکھو رائٹ بولتا ہے، ہمارا کہنا رانگ نہیں ہے، رائٹ ہے۔ صاحب نے دیکھا کہ واقعی ایک ہی ٹانگ کا ہے۔ بولے تو رائٹ کہتا ہے، چل ہم مان لیتا ہے۔ اتنے میں صاحب کو آئی چھینک، تو مرغا ایسے چونکا اور دوسری ٹانگ نکال دیا۔ جیسے ہی صاحب چھینکے ہیں تو دوسری ٹانگ بھی اس نے رکھ دیا اور بھاگنے لگا۔ ارے بولے اس کا دو ٹانگ۔ بولے جب دیکھا تھا تو ایک ٹانگ تھی، اب بعد میں ایک پیدا ہو گئی تو میں کیا کروں؟ دیکھا آپ نے کیا کیا؟ ایک ٹانگ ہے، مان نہیں رہا ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ کتنی بھی دلیل دیں گے وہ بولے گے نہیں بعد میں نکل گئی، یہ پہلے تو ایک تھی۔ اسی دن سے یہ مشہور ہو گیا مرغے کی ایک ٹانگ۔ مانیں گے نہیں، منافق بھی نہیں مان رہا تھا، یہودی بھی نہیں مان رہا تھا، نہیں بولے ہم نے رائنا کہا ہے، ہم نے اور کوئی مطلب نہیں لیا ہے۔ تو دل کی خبر تو اللہ ہی کو معلوم تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے با اخلاق متحمل مزاج تھے کہ کانٹا بھی بچھایا جاتا تھا تو آپ مسکرا کر کانٹے سے گزر جاتے تھے، سر پر کوڑا کرکٹ بھی ڈالا جاتا تھا تو آپ دعا دے کر نکل جاتے تھے۔ آپ کی شان ہی الگ تھی، جانتے تھے لیکن کچھ بولتے نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اور صحابہ کرام ان منافقوں سے مناظرہ کر رہے ہیں کہ تمہاری نیت یہ تھی، تم نے اس لیے کہا، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ سب کہا، لیکن منافق اور یہودی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جبریل امین آئے، پردہ فوش کر دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا۔ ایمان والو آج سے نبی کو رائنا مت کہنا۔ حالانکہ ایمان والوں نے حضور سے جو لفظ مخاطب کر کے عرض کیا تھا اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی۔ بے ادبی تھی؟ یا رسول اللہ ہمارا خیال فرمائیے، یا رسول اللہ دوبارہ اس بات کو کہہ دیجئے۔ بالکل ادب کے دائرے میں صحابہ بول رہے تھے، لیکن باوجود اس کے کہ یہ لفظ ادب والا تھا،
اللہ نے منع کر دیا اس لفظ کو آج سے میرے محبوب کے لیے کوئی استعمال نہ کرے. اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا لفظ ہم کہیں؟ ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے تو ہم کیا بولیں؟ تو اللہ ادب کا لفظ خود سکھا رہا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَقُولُ انظُرْنَا، بلکہ آئندہ جب اس کی ضرورت پڑے تو یہ کہہ دیا کرو انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ ہم پر نظر کرم فرمائیے. مفہوم اور مطلب دونوں ایک ہوا. سرکار ہماری رعایت فرمائیے، سرکار ہم پر نظر کرم فرمائیے. مفہوم ایک ہے، مطلب ایک ہے، لیکن ایک لفظ رائنا ایسا تھا کہ صحابہ بولتے تھے، وفاداروں نے یہ استعمال کیا اور استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، بالکل جائز تھا. لیکن دشمن اس لفظ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کے یہودی نبی کو رائنا زبان دبا کر بولتے تھے. اللہ کو یہ لفظ بھی گوارا نہیں ہوا جس لفظ کے ذریعے دشمن میرے حبیب کی توہین کا راستہ ڈھونڈتے. سمجھ میں بات آ گئی میری؟ جب رائنا تم کہو گے نہیں تو ان کو رائنا کہنے کا چانس بھی نہیں ملے. تو ایک جائز لفظ پر اللہ نے پابندی لگا دی. غور سے سننا، یہ وہاں بھی تم کو مس گائیڈ کرتا ہے. جائز لفظ سے بولنے پر اللہ نے قرآن میں پابندی لگا دی ہے. ایسا جائز لفظ کہ جس سے دوسرے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا کر حضور کی شان میں کمی کا انداز اختیار کریں یا حضور کی توہین کریں، حضور کی شان میں اسی لفظ کے ذریعے گستاخی کا مزاج پیدا کریں. ایسے تمام الفاظ سے اس قرآنی آیت کی روشنی میں علماء نے منع فرما دیا. اللہ نے منع فرما دیا. اب آج لوگ یہ کہتے ہیں رسول ہمارے بھائی جیسے ہیں. یہ ایک لفظ ہے. بولو بھائی کیسا ہوتا ہے؟ بھائی جو ہوتا ہے کوئی لفنگا ہوتا ہے، کوئی جھوٹا ہوتا ہے، کوئی بھائی شرابی ہوتا ہے، کوئی بھائی اپنے بھائی کا حق مارتا ہے، کوئی بھائی آڑا ٹیڑا ہینگڑا بھینگڑا ہوتا ہے، کسی کا بھائی کانا کوترا ہوتا ہے، کسی کا بھائی اپاہج ہوتا ہے، کسی کا بھائی کینسر والا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ٹی وی والا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ایسا ہوتا ہے کہ پورا محلہ اس سے بیزار ہوتا ہے. بھائیوں کی الگ الگ کیٹیگری ہے. اب ہر شخص اپنے بھائی کو ذرا سروے کرے اور وہ شخص یہ استعمال کرے ان مولویوں کی کتاب دیکھ کر کے اور ایک غلط آدمی کہے کہ رسول میرے بھائی جیسے. اب بولو یہ توہین کہاں کہاں تک پہنچے گی؟ اچھا وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تمام ایمان والے کل مومن اخوہ، ہر مسلمان بھائی ہے، ہر ایمان والا بھائی بھائی ہے. یہ دلیل ان کی سنیے. ہر ایمان والا تو حضور بھی تو ایمان والے ہیں. معاذ اللہ کیا حضور کو کوئی بے ایمان سمجھتا ہے؟ ساری کائنات کو انہوں نے ایمان دیا. حضور بھی ایمان والے، ہم بھی مانتے ہیں جی حضور ایمان والے ہیں، لیکن ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ حضور ایمان ہی نہیں، روح ایمان ہے، جانیں ایمان ہیں. یہ کیا سمجھیں
مومن تو ہم بھی رسول کے بھائی، ہمارے بھائی بھی نبی کے سر۔ ان گندی ذہنیت رکھنے والوں کو آیت کریمہ یاد نہیں ہے کہ اللہ نے وہ جائز لفظ بھی منع فرما دیا جس سے دوسرے لوگ نبی کے مرتبے کی شان کے خلاف اپنے جذبے کو اکسا کر کے اور نبی کی توہین کرنے کا راستہ ڈھونڈے۔ جب اللہ نے منع کر دیا یہ آیت ان کو نہیں ملے، کلو مومن اخوۃ مل گیا، اور لا تقولوا رائنا نہیں ملا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہیں اپنگے کہ ایک آریہ کہنے لگا قرآن میں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھو۔ مناظرہ کر رہا تھا کون؟ آریہ دھرم، ایک ہے سناتن دھرم، ایک ہے آریہ دھرم۔ آریہ کہہ رہا تھا اے مسلمانوں نماز چھوڑ دو۔ مسلمان نے کہا کیوں نماز چھوڑیں؟ تو کہا تمہارے قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو سارے مسلمان پریشان ہو گئے کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، پڑھنا تو درکنار، وہاں جانا بھی نہیں۔ تو مسلمانوں نے پوچھا کہ آخر قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو بڑے زور سے سینہ تان کر کہتا ہے فلانا پارا، فلانی آیت، یہ ہے قرآن کی آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ ایمان والو دیکھو نماز کے قریب مت جانا، یہی ترجمہ ہے نا مولانا لوگوں، یہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب دیا ہے، غلط ترجمہ کیا بالکل۔ ایمان اللہ فرماتا ایمان والو نماز کے قریب مت جانا۔ آریہ نے بتا دیا دیکھو لکھا ہے، پارا یہ ہے، آیت یہ ہے، سورہ یہ ہے۔ اب بیچارے کم پڑھے لکھے کہیں گے یار اس پارے میں لکھا ہے، آیت نمبر بتا رہا ہے، سورہ کا حوالہ ریفرنس دے رہا ہے، خود پڑھ کے بتا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو خبردار نماز کے قریب مت جانا۔ بولے ہم نے ثابت کر دیا، تمہارے مولانا اور ملا لوگ تم کو نماز پڑھواتے ہیں، ٹائم ویسٹ کرواتے ہیں، نماز کے قریب مت جانا۔ اللہ فرمائے کہ نماز کے قریب مت جانا، اور یہ مولانا لوگ گردن پکڑ پکڑ کے مسجد میں لے جاتے ہیں۔ کم پڑھا لکھا کیا بولے گا؟ قرآن دیکھ کر کے ہیبت کھا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ایک مولانا آئے کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ بولے حضرت آج تک ہم غافل تھے، ہم تو نماز کو فرض سمجھتے تھے، اب تو نماز نہ پڑھنا فرض ہو گیا۔ نماز نہ پڑھنا اللہ منع کر رہا، پڑھنا ہی مت۔ مولانا نے کہا اللہ نے کہا، کہاں یہ دیکھیے آیت ہے۔ کہا کس نے بتایا؟ بولے اس نے بتایا۔ کہا ابے کیا بتایا؟ بولے لکھا ہے قرآن میں۔ کہا اس کے آگے بھی تو پڑھ۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نماز کے قریب مت جانا جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب کلیئر کٹ ہو گیا نا؟ تو وانتم سکارى کھا گیا، مطلب کی بات بول رہا، وہ اپنے مطلب کی بات۔ اللہ کا کلام سمجھو، سمجھنے کے لیے احمد رضا کا دامن تھام لو، سب برین واش ہو جائے گا۔ ادھر کی لائیں ادھر کی لائیں۔ ہمارے ایک بھائی کو انہوں نے کہا یہ آیت لکھ کے لے جاؤ، اس کا جواب فیکس کر کے لانا۔ ابے فیکس کیا بولتا ہے؟ فیس نکلنے لگے گا جب ہم فیکس کریں گے، ابھی تو چاند کا فیکس لے رہے تھے۔ چاند ہو گیا معلوم نہیں کدھر ہوا، ان کے پیٹ میں ہوا تھا کہ دماغ میں ہوا تھا۔ ہم تو اس آسمان کے چاند پر عید کرتے ہیں جو آسمان پر چمکتا ہے، اور آمنہ کے چاند کے حکم کے مطابق ہم عید کرتے ہیں۔
یہ فیکس منگا رہے، آج کل پر بہت فیکس کر رہے ہیں، سب کے دارالعلوم میں یہ فیکس مشین لگ گئی ہے، فیکس منگاؤ فیکس منگاؤ فیکس منگاؤ۔ ارے فیکس چھوڑو، تم ہی تو آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ فیکس کیا منگائیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ تم آ جاؤ تاکہ ایکس اور فیکس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو دیکھو اپنے مطلب کی بات بولے گا، اللہ نے کبھی کسی گمراہ اور باطل پرست کے مطلب کی بات کہی نہیں ہے۔ وہ کام اللہ نے، وہ بات فرمائی ہے جو مصطفیٰ کے مطلب کی بات ہے۔ اللہ نے وہ بات فرمائی ہے جو مصطفیٰ کی عظمت کی بات ہے۔ اللہ نے وہ بات فرمائی ہے جو اسلام کی حقانیت کی بات ہے۔ اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی ہے جو توحید کے مطلب کی بات ہے۔ اللہ نے کبھی کفر کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، اور اس کی احکام کو یہ کافر غلط سمجھ کر کے اپنی کافرانہ ذہنیت کو تسکین دیا کرتے۔ یاد رکھنا، اسی طرح یہ نائک بھی مائک میں بولتا ہے۔ نائک سنا ہے؟ ڈاکٹر، مولانا نہیں ہے، ڈاکٹر۔ ایک اس میں ڈاک ہے اور اس پر گاف لگا دو تو ڈاگ ہو جائے گا، ڈاگ۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے۔ اور کہیں کوئی آ جاتا ہے تو اس کو بھگانے کے لیے کہتے ہیں ٹر، یعنی یہاں سے ٹل جا۔ پوربی زبان میں ٹل جانے کو ٹرنا کہتے ہیں، ٹر یہاں سے یعنی چلا جا، ڈاگ ٹر۔ اور لوگ جو متاثر ہیں ایسے متعصب سے متاثر ہو گئے۔ ارے سنیوں، کوئی کتنی اچھی بات بولے، کبھی گمراہ سے متاثر مت ہونا، یہی اسلام کا حکم ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ یہ گمراہ لوگوں کو جب دیکھو گے تو ان کا ظاہر، ان کا بدن، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا ڈیکوریشن جو ہوگا، یہ تو بالکل صاف رہتا ہے، سپڑا صاف۔ بالکل صاف، داڑھی رکھتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں۔ اگر پیجامہ تلاش کرو تو اٹھانا پڑتا ہے، جب تک اٹھاؤ گے نہیں نظر ہی نہیں آئے گا کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، یا ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں یہ حال ہے، تو اللہ فرماتا دیکھنے میں بڑے بھلے لگیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم انہیں دیکھو گے تو ریجھ جاؤ گے، تمہیں بڑے پسند آئیں گے۔ یہ بریلوی تو آتے ہیں تو بڑی اکھڑ کھابڑ بولتے ہیں، کھینتائی اور فتنے کی بات بولتے ہیں۔ ہماری بات فتنے کی لگتی ہے اس لیے کہ حق ہوتی ہے۔ الحق مرن، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ ہم گلاب جامن نہیں کھلانے آئے ہیں، ہم تو دوا کا کڑوا گھونٹ پلانے آئے۔ جب بیمار ہوتا ہے تو اچھی غذا اس کو نہیں کھلائی جاتی ہے۔ آپ موہنی مٹھائی مت کھلانا، گھاری صورت کی مت کھلانا، اور یہاں کے پیڑے اور برفی مت کھلانا، ورنہ چل میں آیا، ہاتھ میں لوٹا، گیا اچھا ہونے کے لیے چلا گیا،
میرے دوست، جب آدمی تندرست ہو تب اسے اچھی غذا کھلاؤ، اور جب بیماریاں آ جائیں تو کڑوی دوا پلاؤ۔ پرانے زمانے میں جب بخار آ جاتا تھا تو حکیم صاحب چرائتا پلاتے تھے، بڑا کڑوا ہے۔ چرائتا ایک ایسی بوٹی ہے کہ اس کو اگر منہ میں رکھ کے چباؤ تو دن بھر وہی کڑوی ڈھکار آئے۔ بیمار کی بیماری کے لیے وہی سخت کڑوے گھونٹ پلائے جاتے ہیں، اسے رسگلہ اور گلاب جامن نہیں کھلایا جاتا ہے۔ بریلوی علماء حکیم ہیں، طبیب ہیں، انہوں نے ڈائیگنوز کر لیا ہے اور کڑوی دوا پلا کر تمہارا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ لوگ متاثر ہوتے ہیں، اللہ فرماتا متاثر مت ہونا، یہ منافق دیکھنے میں بڑے اچھے بھلے لگیں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بولیں گے تو ان کی بات بڑی اچھی لگے گی۔ کیا ڈائیلاگ بول رہا ہے، سپا سپ اندر جا رہا ہے۔ مولانا تو بولتے ہیں تو بونسر ہو رہا ہے، اوپر سے بھاگ رہا ہے، اور ڈاکٹر نائک صاحب بولتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ نائک کا کام ہی یہ ہے جی۔ نائک جانتے ہیں؟ جا کر کے ادھر احمد آباد وغیرہ یا یہاں وہ لوگ، ویسی برادری جو نہ مرد ہے نہ عورت، برادری کو نہیں جانتے، وہ بولتے نہیں جانتے۔ ارے جو نہ عورت میں ہو نہ مرد میں ہو وہ کیا ہے؟ ان کا جو سردار ہوتا ہے اس کو نائک کہتے ہیں۔ لغت اٹھا کے دیکھو، جو ان کا سردار ہے وہ نائک ہے۔ تو ڈاکٹر نائک، اور نائک جب بن سنور کے آتا ہے تو بڑے بڑے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ متاثر مت ہونا، نائک ہے۔ بس اتنا ہی کہہ کے گزر جاتا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے جو گمراہ ہے وہ اچھی بات کہے گا، لیکن اے مسلمانوں متاثر نہ ہونا۔ آگے فرماتا ہے ہم العدو فاحذرهم قاتلهم اللہ عما یؤفکون۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کی صحبت سے دور رہو۔ یہ اگر نائک آ جائے تو اس کے پاس مت بیٹھنا، اور چینل دیکھو، اس کا کبھی چینل مت دیکھنا۔ یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ جو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، کس نے کہا تھا معلوم نہیں ہے؟ 10 دن اسلامی کانفرنس کر رہا ہے۔ وہ اسلامی کانفرنس نہیں تھی، یزیدی کانفرنس تھی، اس لیے کہ اس میں یزید کی تعریف اس نے کیا ہے اور کہا حضرت یزید امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کس نے کہا؟ کسی بریلوی عالم نے نہیں کہا۔ جس سے تم متاثر ہو اس متعصب نے یہ کام کیا ہے، یزید کی تعریف کرتا ہے۔ حالانکہ یزید کی تعریف کے سلسلے میں تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھو، حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز جو یزید کے خاندان کے تھے اور اپنے زمانے میں وقت کے خلیفہ گزرے، بڑے متقی پرہیزگار، ان کے دربار میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت امیر المومنین یزید۔ تاریخ الخلفاء، تاریخ کی مستند کتاب، ڈاکٹر نائک بھی دیکھ لیں، اور نائک سے جو لوگ متاثر ہیں وہ بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز نے جلاد کو بلایا کہ اس مردود کو 10 کوڑے لگاؤ۔ چمڑے کا کوڑا ہوتا تھا، سزا کے لیے سٹا سٹ مارتے تھے۔ کھڑے ہو کر کے بھرے دربار میں
اس کو کوڑے لگوائے اور امیر المومنین یزید کو کہنے سے توبہ بھی کرائی اور سزا بھی عطا فرمائی، جبکہ وہ عمر ابن عبدالعزیز یزید کے رشتہ دار تھے، خاندان تھے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جو سبط رسول کا گستاخ ہو، جو امام حسین کے قتل کا ذریعہ بنے، جو اصحاب امام حسین کے خیموں کو آگ لگائے، جو اہل بیت کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالے، ایسے یزیدی انسان کو تم امیر المومنین رحمت اللہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کہا۔ ارے ایسے کو جب امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کوڑے لگائے ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز کے وفاداروں، نوجوانوں، ایسے نائک کے منہ پر لاحول پڑھ کے تھوک دو۔ تم اس کی تقریروں میں دیکھتے بہت اچھا بولتا ہے، اللہ بھی تو ارشاد فرماتا منافق بہت اچھے بولتے ہیں۔ اچھا بول نہیں دیکھنا چاہیے، اچھے رسول کی محبت دیکھنا چاہیے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے اس کے کڑوے بول بھی اچھے ہیں، اور جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت نہیں اس کے میٹھے بول بھی جہنمیوں کے بول ہیں۔ اس لیے مسلمانوں میں تم کو آگاہ کروں، صرف تقریروں اور ٹی وی چینل سے متاثر مت ہو۔ آج ٹی وی کے ذریعے کتنی گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، زہر دکھائے، شہد پلائے، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن، شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائیں، دنیا دیکھی بھالی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ ان گستاخوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بیزار کر لیجئے، آپ کی عاقبت اسی میں ہے۔ ہم نائک کے ٹی وی چینل کی حمایت کبھی نہیں کر سکتے جہاں سبط رسول کی توہین ہو، جناب مصطفیٰ کی گستاخی ہو۔ اسلام کا جواب دے رہا ہے، یہودیوں کے سوال کا حل کر رہا ہے، عیسائیوں کو جواب دے رہا ہے، غیر مسلموں کو جواب دے رہا ہے۔ ہم جواب کی طرف نہیں چلتے، مصطفیٰ کی آل کی طرف چلتے ہیں۔ مصطفیٰ کی محبت جس کے دل میں ہے، وہ چاہے وہ کتنا ہی بے پڑھا لکھا ہے، ہم اس کو کلیجے سے لگائیں۔ ایک ہی دن سے بولو ہے میرے ذہن میں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو میں نے آپ سے جو آج کی محفل میں گزارش کی ہے اس کو اپنے کلیجے میں باندھ لیجئے۔ آج جس نے عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا بلند کیا ہے وہ ذات ہے امام احمد رضا کی۔ لوگ ان پر حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کی عظمت کا جو اعلان کرتا ہے اس کی جوتیاں سر پر رکھ کر چلنا چاہیے، لیکن افسوس تو اس بات کی ہے جس نے اعلان عظمت مصطفیٰ کیا ہے اسی پر کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے جان چھڑک دیا ہے اور یہ کہہ کر دنیا سے تشریف لے گیا ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت کا مسلک ہی نشان ہدایت ہے۔ امام احمد رضا نے عظمت مصطفیٰ کو گھول گھول کر سنیوں کے گھٹی میں پلا دیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے کہ سارا عالم سنیت کا اگر امام احمد رضا کے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہے تو خدا کی قسم وہ بدلہ نہیں چکا سکتا، کہ جائے کہ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ امام احمد رضا کا یقین و اعتماد دیکھو،
کتنا یقین اور اعتماد تھا جب آپ حج کے لیے پہلی مرتبہ والدہ ماجدہ اور اپنے والد گرامی کے ساتھ بیت اللہ اور حرم کعبہ گئے. اس وقت واپسی میں ایسا سمندر میں طوفان آیا کہ جہاز کے ڈوبنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی. بس جہاز یوں ہوتا تھا یوں ہوتا تھا. کپتان نے اعلان کر دیا تھا سب اپنے کفن کو نکال لو, کفن تیار کر لو, کفن پہن لو, چند ہی منٹ میں جہاز ڈوبنے والا ہے. امام احمد رضا بڑے پرسکون بیٹھے تھے. آپ کی والدہ کہتی ہیں بیٹا حالت ایسی ہو گئی ہے, اب موت قریب آ گئی ہے. امام احمد رضا کا جواب سنو. فرماتے ہیں مادر مہربان, خدا کی قسم نبی کا وعدہ ہے کہ جہاز نہیں ڈوبے گا. کپتان کہہ رہا ہے جہاز ڈوب جائے گا, امام احمد رضا فرماتے ہیں نہیں ڈوبے گا. والدہ نے کہا بیٹے یہ کیسے تم کہہ رہے ہو؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں رسول نے ارشاد فرمایا ہے جو کشتی اور جہاز میں بیٹھنے کے وقت یہ پڑھ لے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم, نبی کا وعدہ ہے کہ وہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا. اور میں نے یہ دعا پڑھ لی ہے, حضور کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا. کپتان کہہ رہا ہے رضا کا ذرا یقین دیکھو مصطفیٰ کے فرمان پر. اچھے اچھے لوگ ڈاواں ڈول ہو گئے تھے, ڈوب جائے گا, کفن نکال رہے ہیں, لوگ تیاری کر رہے ہیں مرنے کی, موت سامنے رقص کر رہی ہے. لیکن ایک عاشق صادق کے ایمان کی پختگی ملاحظہ فرمائیے. فرماتے ہیں جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا, نبی کا وعدہ ہے کہ جس نے یہ پڑھ لیا ہے اس کی کشتی اور جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا. یہ فرمانا تھا کہ تھوڑی دیر میں طوفان تھم گیا. تھوڑی دیر میں طوفان تھم گیا اور جہاز ساحل بمبئی پر آ کر کے رکا ہے. سارے حاجی صحیح سلامت سرکشت اپنے اپنے گودی میں اتر کر کے اور گھر تشریف لے گئے. یہ اعتماد کیوں تھا؟ عشق کا وہ مزاج امام احمد رضا نے پایا کہ محبوب نے جو کہہ دیا وہ کبھی ٹل نہیں سکتا. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے اعتماد کا اظہار ایک انداز سے اور کیا. ایک مرتبہ اعلی حضرت کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہوئی اور آنکھ دبتی ہوئی نظر آئی. الملفوظ شریف میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو کسی نے کچھ اور کہا, کسی نے کچھ اور کہا. اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے مجھ سے کہ تم کبھی کانے نہیں ہوگے, تم کو طاعون نہیں آئے گا, ایک چشمی کا مرض نہیں ہوگا, وبائی امراض میں مبتلا نہیں ہوگے. اعلی حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ تم کو کبھی جاڑا نہیں آئے گا. یہ جاڑے کا لفظ یاد رکھنا, میں اسی کو مناظرے کی ایک پوائنٹ دے رہا ہوں. جاڑا نہیں آئے گا. اعلی حضرت نے کہا رسول نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. پھر ایک جگہ اور الملفوظ میں فرمایا کہ مجھے 23 دن بخار آیا اور میری عادت ہے کہ جب بخار آتا ہے تو مجھے سردی لگتی ہے. یہ دو باتیں ہیں دو جگہ. ایک تو ہے کہ رسول نے وعدہ کیا کہ تم کو جاڑا نہیں آئے گا, اور ایک جگہ ہے کہ بخار آیا 23 دن تو میری عادت یہ ہے کہ جب بخار آتا ہے تو مجھے سردی لگتی ہے. تو دونوں بات میں ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں ہوا. سمجھدار لگ رہے ہیں. اب یہ مناظر اٹارسی میں دیوبندی مناظر کیا کہتا ہے کہ تمہارے اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ احمد رضا تم کو جاڑا نہیں آئے گا,
اور دوسری جگہ کہتے ہیں 23 دن بخار آیا، مجھے بہت سردی محسوس ہوتی تھی، اور میری عادت یہ ہے کہ جب بخار آتا ہے تو سردی لگتی ہے۔ تو حضور نے جب وعدہ کیا ہے کہ جاڑا نہیں آئے گا، پھر سردی کیسے لگی؟ گویا حضور وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے۔ تو احمد رضا نے حضور کو وعدہ خلاف کہا، اور جو حضور کو وعدہ خلاف کہے وہ کافر۔ یہ ہے دلیل۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ہم نے اس کا جواب کیا دیا؟ ہمارے مناظر نے یہ جواب دیا، میں نے یہ پوائنٹ نکالا، جاڑا فی روز اللغات میں نکالا۔ جاڑا کسے کہتے ہیں؟ جاڑا کے معنی ہے ملیریا کا بخار، اور آپ کے گجراتی میں ملیریا کے بخار کو کیا کہتے ہیں؟ میں ملیریا، آپ تو گجراتی ہیں۔ ہاں، داڑیا تاپ، وہاں تاپ آتا ہے، تاؤ تاؤ، تاپ نہیں، تاؤ تاؤ۔ تاؤ کے کتنے معنی ہیں؟ کسی نے آپ سے کچھ کہہ دیا، وہ غصے میں آیا، بولے بہت تجھ کو تاؤ آ گیا، تو کیا بخار آتا ہے؟ ہاں؟ بخار تو نہیں آتا۔ تاؤ کے معنی کئی ایک ہیں۔ ایک ہے جاڑا، آیوریدک لینگویج میں وید لوگ جاڑے کو، ملیریا کے بخار کو جاڑا کہتے ہیں، سمجھے؟ اور ان کا مناظر جاڑا اور سردی میں فرق ہی نہیں کر رہا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں جب مجھے بخار آتا ہے تو میری عادت ہے کہ سردی محسوس ہوتی ہے۔ عادت، یہ لفظ عادت بتا رہا ہے کہ یہ جو سردی لگ رہی ہے وہ جاڑا نہیں تھا، ملیریا کا بخار نہیں ہے، اعلی حضرت کی عادت ہے۔ عادت بیماری کو نہیں کہتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ایک شخص دھوپ میں ہے اور اس کو دھوپ میں چنچناہٹ ہوتی ہے، بدن میں کھجلی شروع ہوتی ہے۔ وہ کہے کہ جب میں دھوپ میں رہتا ہوں، گرمی میں رہتا ہوں، تو میری عادت ہے کہ میرے بدن میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے۔ عادت بیماری کا نام نہیں ہے، یہ ایک الرجی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جب مجھے بخار آتا ہے تو سردی محسوس ہوتی ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں نبی نے وعدہ کیا ہے کہ تجھ کو جاڑا نہیں آئے گا۔ ایک ہے نہیں آئے گا، ایک ہے نہیں لگے گا۔ جاڑا لگنا یہ سردی کے معنی میں ہے، اور جاڑا آنا یہ بیماری کے معنی میں۔ کہتے مجھے جاڑا لگ رہا ہے، تو کیا مطلب؟ سردی لگ رہی ہے، یعنی بیمار نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ مجھے جاڑا آیا، تو جاڑا آیا کیا مطلب؟ ملیریا کا بخار آ گیا۔ الفاظ بھی ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ہم نے للکار کر کہا فی روز اللغات اٹھا کے دیکھو، جاڑا کے معنی، جاڑا آنے کے معنی تپے لرزہ یعنی ملیریا کا بخار ہے۔ اعلی حضرت سے وعدہ کیا ہے رسول نے کہ اے احمد رضا، تجھ کو جاڑے کا بخار نہیں آئے گا۔ کیوں وعدہ کیا ہے یہ سنو۔ امام احمد رضا نے یہ حدیث پڑھی کہ جو شخص کسی بیمار کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لے گا کبھی اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ رسول فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھ لے گا کسی بھی بیمار کو دیکھ کر کے، وہ بیماری اس کو کبھی نہیں آئے گی۔ تو یہ حضور کا وعدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مناظر کہتا ہے کہ مولانا احمد رضا سے
حضور نے کیا بریلی میں آ کر وعدہ کیا تھا یا مدینے میں وعدہ کیا تھا یا کسی میدان میں وعدہ کیا تھا؟ مفتی مطیع الرحمان صاحب فرمائیے کہ رسول نے تمہارے اعلی حضرت سے کہاں وعدہ کیا تھا؟ ہمارے مناظر نے کھولا صراط مستقیم اور کہا پہلے اس کا جواب دو۔ مولوی اسماعیل دہلوی ان کے بہت 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 بڑے عالم، سمجھ گئے کتنے بڑے عالم ہوں گے؟ بہت 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 بڑے عالم ہیں۔ کھینچتے چلے جاؤ کھینچتے چلے جاؤ، ان کا علم ربڑ کی طرح بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کا مکان بہار میں ہے کیا؟ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے کھینچیں گے اسماعیل تھانوی کو دہلوی کو کہ کھینچ دے تو اس کا علم بہار تک چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے عالم، ان کے پیر کا نام معلوم ہے؟ سید احمد رائے بریلی۔ بریلی شریف الگ ہے، یہ رائے صاحب کا بریلی ہے اور وہ خان صاحب کا بریلی ہے، دونوں میں۔ اور وہ بانس بریلی ہے، بمبو، بولنا مت، خان صاحب کا بمبو ہے۔ رائے بریلی کے سید احمد رائے بریلی، یہ تھے مولانا اسماعیل دہلوی کے پیر صاحب۔ اب ان کی کرامتیں بہت سی ہیں، کہاں تک بیان کروں تو آپ ہنستے ہنستے پیٹ پکڑ پکڑ کر کے بے حال ہو جائیں گے۔ حالانکہ کرامت اس کا نام نہیں ہے کہ جہاں حجامت ہو، لیکن ایسی ایسی کرامت، اس میں ایک کرامت انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن ایک صاحب ہمارے پیر صاحب سے مرید ہونے آئے، تو ہمارے پیر صاحب نے، وہ الفاظ نہیں بول رہا ہوں، مفہوم بول رہا ہوں، کل کوئی وہابی یہ نہ کہے کہ یہ جو لفظ بولے ہیں آپ یہ بتائیں، جو مفہوم بول رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ جب وہ مرید ہونے آیا شخص تو کہنے لگے میں ایسے مرید نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ تعالی سے پوچھ نہ لوں کہ مرید کروں کہ نہ کروں۔ پھر ایک دن اللہ تعالی نے ہمارے پیر صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، مصافحہ کیا اللہ پر۔ اللہ کہتے ہیں اللہ نے مصافحہ کیا اور عالم قدسیہ سے کچھ ایسے ایسے عجیب امور عطا فرمائے کہ جو بیان سے باہر ہے۔ پھر اللہ تعالی سے ہمارے پیر صاحب نے پوچھا اے اللہ تعالی، بندگان درگاہ میں سے ایک بندہ آیا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، تو میں اس کو بیعت کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے، جو تیرا ہاتھ پکڑے گا اس کو میں کافی ہوں گا، جا مرید کر، جو تیرے ہاتھ پر لکھوں مرید ہو جائیں گے سب کو میں کافی ہو جاؤں گا، یعنی لاکھوں مرید بھی اگر ہوں گے میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، جو تیرا ہاتھ پکڑ رہا ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ رہا ہے، جو تجھ سے مرید ہو رہا ہے میں اس کو بخش دوں گا۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اس میں بھی لفظ وعدہ سمجھے؟ ہمارے مناظر نے کہا اللہ نے ہاتھ پکڑ کے مصافحہ کر کے تمہارے مولانا کے پیر صاحب سے وعدہ کہاں کیا تھا؟ کیا معراج میں بلایا تھا یا رائے بریلی میں اللہ تشریف لایا تھا یا کسی میدان میں ہاتھ پکڑ لیا تھا؟ تم پہلے ثابت کرو کہ یہ تو رسول کا وعدہ ہے، ہم تو بتا ہی دیں گے اللہ نے کہاں وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ تم بتاؤ۔ خدا کی قسم اس کا چہرہ اتر گیا، چہرہ اتر گیا۔ اللہ نے کہاں وعدہ کیا ہے بتانا پڑے گا۔ اور پھر ہمارے مناظر نے کہا سن،
आला हजरत ये हदीस पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक तफदीला। यही नबी का वादा है, हर उम्मती से नबी का वादा ये है कि जो पढ़ लेगा वो बीमारी से महफूज रह जाएगा। अब आइंदा इसको याद रख लेना, कैंसर वाले को देखना तो ये दुआ पढ़ लेना, टीबी वाले को देखना तो दुआ पढ़ लेना, जिस बीमार को देखना दुआ पढ़ लेना। चंद बीमारी ऐसी है कि मत पढ़ना। वो कौन सी है? बुखार वाले को देखकर मत पढ़ना। आला हजरत ने बुखार वाले को देख के कभी नहीं पढ़ा, समझे? बुखार ये अंबिया की मुकद्दस बीमारी है। हुजूर फरमाते जिसको बुखार आता है उसके गुनाह उस बुखार से जल जाते हैं। जितना तेज बुखार होगा उतने ही गुनाह उसके तेजी से जलते चले जाएंगे। बुखार कभी उसको बुरा मत कहना, हुजूर ने फरमाया ला तसुब्बुल हुमा, ऐ लोगो बुखार को बुरा मत कहना, ये तुम्हारे गुनाहों को जलाकर तुम्हें पाक कर दिया करता है। तो बुखार वाले को देख करके कभी मत ये दुआ पढ़ना। इसी तरह आशोबे चश्म, आशोबे चश्म जानते हैं? आंखों के डोरे सुर्ख हो जाते हैं, आंखें सूज जाती हैं, लाल लाल हो जाती हैं। आशोबे चश्म जिसको होता रहेगा, हुजूर फरमाते हैं कभी वो अंधा नहीं होगा। इसलिए जिसकी आंख आ जाती है उसको देखकर ये मत पढ़ना। आंख आ गई तो समझ जाओ तुम्हारी आंख हमेशा इंशाअल्लाह रसूल ने वादा किया है सलामत रहेगी। इसी तरह खारिश वाले, खुजली वाले को देखकर मत पढ़ना। खुजली जानते हैं क्या कहते हैं उसको? खुजली कहते हैं। खुजूर 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 करता रहता है, चैन नहीं मिलता है, इधर खुजाता है उधर खुजाता है। बेटे से कहता जरा इधर खुजा, जरा इधर खुजा, हालत खराब रहती है। लेकिन खुजली वाले को देखकर मत पढ़ना। हुजूर फरमाते जिसको खुजली होगी कभी उसको कोढ़ और जुजाम नहीं होगा। तो ये बीमारी ऐसी है दूसरे बीमारियों का मुदावा कर देती है। इसी तरह से नजला है, जुकाम है, इसको देख करके मत पढ़ना। ये चंद बीमारियां ऐसी हैं कि ये दुआ नहीं पढ़नी जाए। कैंसर को देखकर पढ़ना, टीवी वाले को देखकर पढ़ना, इसी तरह किसी काने और तिरपट को देख लेना तो पढ़ लेना, किसी लंगड़े अपाहिज को देखना तो पढ़ लेना। इंशाअल्लाह नबी का वादा है कि कभी वो बीमारी उसे नहीं होगी जो देख करके ये दुआ पढ़ लेगा। तो नबी का वादा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे मुनाजिर ने कहा नबी ने ये वादा सब उम्मत से किया है। अहमद रजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह हक है कहने का कि नबी ने मुझसे वादा किया है। हर उम्मती को ये हक है। तुम बताओ तुम्हारे पीर साहब से अल्लाह ने कब वादा किया? एक और फिर दूसरी इबारत बताई, अरवाह सलासा निकाल कर बताया जब अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई थी। बस अभी खत्म कर दे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई, उसी जमाने में दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ और सबसे पहले मोहतमीम मौलाना मोहम्मद याकूब बनाए गए। जब सर सैयद अहमद खान को ये पता चला कि देवबंद में भी एक बहुत बड़ा मदरसा कायम किया, तो सर सैयद ने उस वक्त कहा अरे चलो वहां पर कुछ मौलवी पैदा होंगे जो रोटी के मोहताज होंगे, कुछ दिन चलेगा फिर बंद होगा। जब सर सैयद अहमद खान का ये डायलॉग मौलाना मोहम्मद याकूब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने सुना तो उन्होंने ये कहा मेरे रसूल ने मुझसे वादा किया है। क्या वादा किया है? कि इस मदरसे का जो पढ़ा हुआ होगा कम से कम 10 रुपया माहवार उसे जरूर मिलेगा। 10 रुपया समझे? उस जमाने का 150 साल पहले की बात कर रहा हूं।
150 سال 10 روپیے کی کیا قیمت ہوگی آپ اندازہ لگاؤ. ہم بچپن میں تھے تو 1 روپیے کا 3 چھٹاک اصلی گھی خریدتے اور 1 آنے کا پیور دودھ ہم 1 لیٹر خریدا کرتے تھے. وہ زمانہ تھا جہاں 10 روپیہ 150 سال ہو گئے. ہمارے مناظر نے کہا مولوی یعقوب سے رسول نے کہاں وعدہ کیا تھا؟ دیوبند آ کر وعدہ کیا تھا، آسمان پر بلا کر وعدہ کیا تھا، مدینے بلا کر وعدہ کیا تھا. اور پھر نبی کو کیسے معلوم کہ دیوبند میں دارالعلوم قائم ہوا ہے؟ اور نبی کو کیسے معلوم کہ سید احمد نے سر سید نے یہ ڈائیلاگ کہا ہے؟ سنو، اگر معلوم ہے تو آج ہی مان لو کہ ہمارے نبی کو غیب ہے. پوچھا کہ نبی نے کہاں وعدہ کیا ہے بتاؤ. یہ مطالبہ آخر تک کرتے رہے لیکن کہہ کے پھنس گیا تھا. احمد رضا کا وعدہ تو ہم نے ثابت کر دیا اس دعائے مبارک سے، لیکن وہ ثابت نہیں کر سکے جناب کہ مولوی یعقوب صاحب سے کہاں رسول نے وعدہ کیا تھا اور مولوی سید احمد رائے بریلوی پیر صاحب سے اللہ نے کہاں وعدہ کیا. گئے اعلی حضرت کے وعدے پر کفر لگانے کے لیے اور الٹے ہی خود پھنس گئے ورواگڑی دلجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. الٹے خود پھنس گئے. جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے تو کنواں کھودنے والا پہلے تو کنویں میں رہتا ہے نا، بغیر کنویں میں گئے ہوئے کنواں کیسے کھودے گا؟ اسی لیے فارسی والوں نے کہا چاہ کن را چاہ در پیش. جو کنواں کھودتا ہے پہلے وہ خود ہی کنویں میں ہوتا ہے، دوسرا گرے نہ گرے وہ تو الگ بات ہے. یہ آئے ہیں کفر کا کنواں کھودنے کے لیے. ارے پہلے سے تم اس میں پڑے ہو، آج بھی پڑھتے چلے جا رہے ہو. پھر جب کچھ نہیں سمجھ سکے تو بولنے لگا کہ یہ تو حضور نے وعدہ نہیں کیا ہے، یہ تو بشارت دی ہے. ہم نے سر ٹھوک لیا کہ وعدہ اور بشارت میں بھی اس کو ترادف نظر نہیں آتا ہے. ارے بشارت ہی کو تو وعدہ کہتے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی ہے. اللہ نے جنت کی جگہ جگہ قرآن میں مسلمان کو بشارت دی ہے کہ تمہیں بشارت ہو کہ جنت ملے گی، تمہیں بشارت ہو کہ رحمت ملے گی، تمہیں بشارت ہو کہ جنت کا انعام ملے گا. یہ بشارت ہے کیا اللہ نے وعدہ نہیں کیا؟ نماز پڑھو گے تو اللہ نے بشارت دی جنت ملے گی. تو بشارت کا معنی وعدے کے ہیں. وہ بیچارہ بولتا بشارت الگ ہے وعدہ الگ ہے. اللہ نے اس کے منہ سے خود ہی بلوا دیا تھا کہ یہ جو رسول نے کہا ہے وعدہ نہیں بشارت ہے. ارے بھلے مانوس بشارت ہی کا نام تو وعدہ ہے. وہ دیکھتا تھا الگ الگ 2 لفظ ہے تو معنی بھی الگ ہوں گے. جس کے پاس اتنا علم نہ ہو وہ مناظرے میں آئے تو ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ صرف چلانا، چیل بہت چلاتی ہے، کام کچھ اس کا نہیں ہوتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں لوگوں، چیخنا چلانا اپنی جگہ پر ہے، علمی گفتگو کو سمجھ کر اس کا صحیح جواب دینا اپنی جگہ ہے. بڑے بڑے بہے جائیں اور گدھا کہے کتنا پانی، اس پانی کو میں بتاؤں گا. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو کر جانے رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزم برجود و عطا کس پہ برسا نہیں، تیرا لطف و کرم کس پہ دیکھا نہیں. کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دار
کی ساری امت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت دین و دنیا دیے مال و زر دے دیا حور و غلمان دیے خلد کا سر دیا دامن مقصد زندگی بھر دیا ہاتھ جسم تو سماحت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت آفتاب قیامت کے بدلے ہوتا جب کہ ہو ہر طرف نفسی نفسی کا شور جب کسی پر کسی کا نہ چلتا ہو زور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے بدھ سیکھا ہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ناک الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیہ رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم اس سیاہ میں ڈوبا بس اعمال نے ہے سپر اس سیاہ میں ڈوبا بس اعمال نے ہے سپر صدقے میں غوث پاک کے صدقے میں غوث پاک کے کر دو کرم کی ایک نظر یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم تم ہو رسولوں کے رسول دور ہو رنجو ملول تم ہو رسولوں کے رسول دور ہو رنجو ملول صدقے میں غوث پاک کے صدقے میں غوث پاک کے کر لو غلاموں میں قبول یا رسول اللہ کرم یا حبیب اللہ کرم یا رسول اللہ کرم نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے
حبیب کی بات ہے یا رسول اللہ. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل سے اس مجلس کو قبول فرما لے. جو حق کی باتیں کہی ہیں یا اللہ سارے اہل حق کے دل میں اسے جاگزی فرما دے. یا اللہ گمراہوں کی گمراہیت اور دسیسہ کاری اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے سارے سنیوں کو محفوظ فرما دے. پروردگار عالم ہمیں دین دنیا کی برکتیں عطا فرما. بے نمازیوں کو نمازی بنا دے. نمازیوں کے سجدوں میں خلوص اور للہیت پیدا فرما. مولا جو لوگ یہاں موجود ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بالخصوص محترمہ نفیسہ بہن، ان کی آنکھ میں کینسر ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے. میمونہ بہن کو بھی یہ بیماری ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کی تکلیف دور کرے. میرے عزیز جناب قاضی فرید الدین قادری بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہمارے اس محلے کے اسماعیل بھائی ہوٹل والے، ان کی بھی شفا یابی کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. میرے ایک مرید بابو بھائی بنارسی ہیں، وہ سخت بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں سب کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جناب مرحوم ہاشم دہی والا، ناظمہ ابراہیم، غلام ہاشم، آصف افضل بھائی چیچی، یہ مرحومین ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اور جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے اہل خاندان ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے قبر کو رحمت و نور سے بھر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.